بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 چوتھے پارے کا آغاز ہے۔ اسی آیت کریمہ اور اسی مجلے سے ہوتا ہے جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی، بھلائی، ثواب، اجر اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا، نہیں ملے گا جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو انفاق کرو۔ جو چیز تمہیں پسند ہے، اپنے لیے پسند کرتے ہو، اسے انفاق کرو۔ ہوتا کیا ہے، مثلا سال ہر سال آپ نے کپڑا پہنا، پرانا ہو گیا، دے دیا اپنے لیے۔ تیسرا گھر کی کوئی سی پرانی ہوئی دوسری آپ خرید کے لائے، پرانی والی محلے میں یا کسی کو دے دیں، ہوتا یہی ہے۔ لیکن یہ بھی برا نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے کہ سامنے والے کی مثلا آپ کا روم بہترین چٹائی بچھی ہوئی تھی تو آپ نے قالین مثلا خرید لی، چٹائی دے دی تو ایک آدمی کا فائدہ ہو گیا۔ اس طرح سے کپڑا ہے، دوسرے سامان کچن کے یا بیڈ وغیرہ، گدا ہے، کوئی بھی چیز جو ہم آپ دے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اور پہلے والی چیز کو نکال کر کے نئی لے آتے ہیں، یہ بھی درست ہے، یہ بھی مفید ہے، مشکلات دور کی حل ہو جاتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر عمل کرنا۔ میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب قرار دیتا ہوں، پھر آپ کو۔ سب سے بڑی بات منشاء الہی، تقاضائے شریعت کے مطابق، دین کی جو امر و نہی ہے، دستور ہیں، ان کے مطابق منوعاً عمل کرنا، یہ بہت سخت ضرورت ہے۔ پسند جو چیز ہم کریں وہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو چیز کم پسند ہے یا اب ریٹائر ہو گئی ہے اسے ہم دے دیا کرتے ہیں۔ وہ بھی درست ہے، مگر بہتر اور صحیح طریقے سے آیت کے اوپر عمل اسی صورت میں ہے کہ جب ہم وہ چیزیں جسے ہم پسند کرتے ہیں اسے آیت میں انفاق کریں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ آل عمران کی ظاہر 92 نمبر یا 93 نمبر آیت ہے، چوتھے پارے کے آغاز میں کہ لن تنالوا، لن کا صیغہ نفی تعبید کے لیے، ابدی، ہمیشہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں خیر نہیں مل سکتا، بر یعنی نیکی، بھلائی، اجر و ثواب، خوبی دریافت نہیں ہو سکتی مگر اسی صورت میں کہ جب جو تم پسند کرتے ہو، مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیزیں تو ساری نہیں، ان میں سے بس آپ کے پاس آپ کی اپنی پسندیدہ چیزیں ہیں، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنی ساری پسند کی چیز راہ خدا میں انفاق کرو، نہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے 5 چیزیں، 8 چیزیں، 10 چیزیں، سب آپ کو پسند ہے، کچھ اس میں سے انفاق کرو، تو یہ جو ہے ہنر ہے، یہ مطابق شریعت عمل ہے۔ آج کا درس صوفی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سیرت، ان کے کردار، ان کے اقوال، ان کے بیانات کی روشنی میں احکام کا استعمال کرنا اس حوالے سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اوپر عمل کے حوالے سے معصومین علیہ السلام خاص طور سے اور ان کے خاص الخاص چاہنے والے بھی
قرآن مجید کے احکام، رسول اسلام کے فرامین، ائمہ طاہرین کے دستورات کے اوپر من و عن عمل کر چکے ہیں، خود معصومین کرتے رہے ہیں، تبھی تو ان کی سیرت کو، ان کے اعمال و کردار کو خداوند متعال نے وحی کے پہرے کے تحت قرار دیا۔ صرف پیغمبر اسلام ما ینطق عن الہویٰ نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے محمد علیہ السلام سب کے سب ما ینطق عن الہویٰ کی منزل میں علیہ السلام۔ اور وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی آیت کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں حضرات کے ساتھ۔ توجہ کریں، لن تنالوا البر کی اس آیت کے اوپر کس نے عمل کیا تاریخ میں؟ یقیناً اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن جناب سیدنا صلوات اللہ علیہ نے اس کے اوپر عمل کر کے ایسے موقع پر ایسی شب اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے کہ آج تک مجھے نہیں ملا، حضرات کو ملے کو بتائے گا کہ ایسی گھڑی میں، ایسے وقت میں ایسا انفاق کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو طلب کر کے جب شطح ہو جاتا ہے تو مہر، ظاہری مہر کے طور پر امیر المومنین علیہ السلام کی زرہ بچی جاتی ہے، 480 درہم میں بکتی ہے۔ وہ پیسہ امام لے کر کے آتے ہیں، رسول خدا اس میں سے ایک پوش اٹھا کر کے حضرت ابوذر کو، دیگران کو، مختلف لوگوں کو دیتے ہیں مختلف چیزیں خریدنے کے لیے۔ اسی پیسے سے جہاں یہ جہیز خریدے گئے، یقین کے ساتھ نہیں کہنا، لیکن جناب سیدہ کا شادی کا جوڑا بھی فراہم کیا گیا۔ اب وہ رسول اسلام نے اپنے پاس سے دیا تھا، یا امیر المومنین علیہ السلام کے اس پیسے سے جو ہم نے مہر کے طور پر دیا تھا، یہ مجھے نہیں معلوم، میں پوری جہالت کا اعلان کیا، لیکن شادی کا جو جوڑا تیار ہوا اور اسے پہن کر کے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنے گھر کو جب پہنچی ہے، حضرت سلمان فارسی اس اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے ازواج پیغمبر کے ساتھ تھی، اور پھر اپنے لباس شادی کے جوڑے کے ساتھ اپنے گھر گئی۔ پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر جہاں جس کو جانا تھا چلا گیا۔ اسی رات ایک جوان عورت دروازہ کھٹکھٹائی، اور اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، لباس چاہیے تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ اسے دروازہ کھٹکھٹایا، جناب محمد فاضل مسعودی کی کتاب ہے الاسرار الفاطمی، اس میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے، لیکن کہاں سے نقل کیا ہے میں دیکھ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس جوان لڑکے نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقیر تھی لیکن جوان تھی، شب کے وقت آئی، جناب سیدہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک عورت جوان بہت کھڑی ہے اور وہ لباس اسے چاہیے۔ جناب سیدہ پیچھے مڑی، سوچا کہ اپنا کوئی لباس دے دے، اور یہ آیت کریمہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ روایت کہتی ہے اسی کتاب میں جس کا میں نے نام لیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جیسے ہی اس آیت کو یاد کیا، فوراً آپ اپنے حجرے میں گئی، اپنا شادی کا لباس اتارا، پرانا لباس جو تھا اس کو پہنا، اور نیا لباس شادی کا جوڑا طے کر کے لا کر کے اس جوان خاتون کو دے دیا۔ اگلے دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حال احوال پوچھنے کے لیے پہنچے ہیں، اور اپنی بیٹی کو جو دلہن تھی اس کے سامنے اس کو دیکھا، اور جسم کے اوپر لباس نہیں پہلے والے، تو پوچھ لیا بیٹی شادی کا جوڑا کہاں ہے؟ تب جناب سیدہ نے بالتفصیل بیان کیا کہ ایسے سے واقعہ پیش آیا تھا، اور میں نے اس آیت کو یاد کر کے فوراً میں نے سوچا کہ بہترین طریقے، مجھے شادی کا جوڑا پسند تھا، میں وہی پہنے ہوئے تھی، چونکہ مجھے وہ پسند تھا اس لیے میں نے آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی پسند کا لباس اتار کر کے اس جوان کو دیا۔ یہ ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت۔ پہلی شب مجھے نہیں ملا تاریخ میں ایسا کہ کسی نے اس طرح سے انفاق کیا ہو، اور شاید نہ ملے قیامت تک ایسا۔ اب وہ عورت کون تھی؟
کیونکہ اس در کے اوپر فرشتے بھی فقیر و مسکین و اسیر بن کر کے آئے. بعید نہیں ہے کہ کوئی خاتون، ایسی خاتون جو من جانب اللہ تھی، وہ اس موقع پر آئی ہو اور اس کو یہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بہرحال اس عمل جناب سیدہ صلی اللہ علیہ سے ایک حکم میں استنباط ہوا، ایک حکم ہمیں پتہ چلا، ایک دلیل ملی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کئی لباس ہیں، آپ کے پاس کئی چیزیں ہیں، جو آپ کو پسند ہے اگر وہ دیں گے تو آیت کے اوپر بھی عمل ہوگا، سیرت جناب سیدہ کے اوپر بھی. جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے اور بھی لباس تھے، مگر وہ جو پسند تھا، خود فرماتی ہیں روایت میں اس طرح ذکر ہوا ہے، جو انہیں پسند تھا وہ شادی کا جوڑا تھا، وہ دلہن والا جو لباس ہوتا ہے وہ پسند تھا. آپ نے وہی اتار کر کے اس خاتون کو دے دیا. ایسے وقت میں اس طریقے سے عمل تاریخ میں شاید نہ ملے، لیکن ہاں ایسے اعمال کہ انسان اپنی پسند کی چیز کو دوسرے کے حوالے کر دے، ایسا ہے، ایسے واقعات ہیں. اور اس آیت کو خود معصومین علیہ السلام نے عمل کیا ہے، اور بعض مکتب اہل بیت کے شاگردوں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا. جناب رسول خدا کا ایک صحابی، اس کے حالات زندگی میں نقل ہوا، اس نے یہ ایک مثال، ایک نمونے کے طور پہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے لیے قرآن مجید کی آیت، ہر آیت حجت ہے. اگر اس کے اوپر معصومین عمل کر لیں تو پھر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. آیت کے اوپر تو عمل کر رہی ہے. اب اگر کوئی خاتون، کوئی عورت، جوان ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، اگر مینوان جناب سیدہ کی سیرت کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتی ہے تو جو اپنی پسند کی چیز ہے وہ راہ خدا میں قربان کرے، وہ راہ خدا میں دے. بہرحال تو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے اس کے اوپر عمل کیا. رسول خدا کا ایک صحابی، اس کا نام ابو طلحہ سے، اور یہ طلحہ و زبیر نہیں، ابو طلحہ اس صحابی کا نام تھا. پیغمبر اسلام جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ کی مسجد تعمیر ہوئی، مسجد نبوی، تو صرف دیواریں تھیں، چھت وغیرہ نہیں تھی، صرف دیوار، 4 دیواریں بنی ہوئی تھی، وہ بھی بہت زیادہ اونچی نہیں، قد کے برابر لوگوں کے. دروازے کے پاس اس طرف جو دروازے کے سامنے بہت بڑا ایک بہترین اور خوبصورت باغ تھا. تاریخ میں ذکر ہوا ہے اتنا خوبصورت باغ کسی کے پاس مدینے میں نہیں تھا. اتنا پیارا، اتنا خوبصورت باغ، حالانکہ کھجور کے درخت تھے لیکن اتنا سیٹ لگائے گئے تھے، اتنا منظم تھے کہ جب وہ موسم آتا تھا تو بہت خوبصورت دکھتا تھا وہ باغ. پیغمبر اسلام کا یہ صحابی پیغمبر کو بہت چاہتا تھا. پیغمبر جب بھی اپنے جہاں پہ تھے وہاں سے جب تشریف لاتے تھے تو اسی کے باغ میں بیٹھ کر کے پیاس کرتی تھی تو کنویں سے نکال کر پانی پیتے تھے، اور اسی کے کنویں سے، اسی باغ میں جو بہترین کنواں بھی تھا، اس کنویں سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے. یہ کتنے دن تک؟ 1 ہفتہ 10 دن، جینے والے مسجد بننے کے بعد کا یہ واقعہ. اس خوبصورت باغ کے لیے تاریخ میں ذکر ہوا کہ ایسا باغ کسی کے پاس نہیں تھا، شاید مدینے میں اور جگہ پر اس سے اچھا رہا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کا یہ صحابی کتنا خوش ہوتا تھا کہ پیغمبر اس کے باغ میں بیٹھ کر کے اس کے کنویں سے پانی بھی پیتے ہیں اور وہاں سے وضو بھی کرتے ہیں. پھر اس نے ایک دن سوچا کہ اتنا خوبصورت باغ، اور ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا، وہ یہ ہے کہ اس باغ سے غلہ بھی، یعنی جو کھجور جو نکلتے تھے اس سے خوب کمائی اس کی ہوتی تھی. ایک دن اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، سورہ آل عمران کی 92 نمبر سورہ پارہ نمبر 4 کی ابتدائی آیت، اس آیت کے اترنے کے بعد خود ہی ایک دن وہ سوچنے لگا کہ اگر نیکی حاصل کرنا ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ جو مجھے پسند ہے، میرا پسندیدہ باغ ہے، لوگ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ اور بہترین باغ ہے، کیوں نہ میں اسے راہ خدا میں دے دوں. اب وہ کیسے کیا کیا یہ تو تاریخ میں ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے پورا باغ
جس سے اس کی بے پناہ کمائی ہوتی تھی، اس پورے باغ کو خیرات کر رہا ہے۔ خیرات کرنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آ کر کے عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا بخن بخن لکا، کلمہ ہے پھر رابع، تجارت رابع، کوئی کلمہ اور ایک سو یاد نہیں مجھے، کہ تجھے یہ بہترین تجارت، یہ بہت زیادہ پر منفعت تجارت مبارک، یعنی صحابی کو پیغمبر اسلام اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے بعد مبارکباد دے رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ابو طلحہ کوئی خاص صحابی تھا اور اس نے یہ ہمت کی اور اپنے پسندیدہ باغوں کو اس نے خیرات کر دیا۔ تو یہ ایک واقعہ، اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی پسند کی چیز کو بھی، میں نہیں کہتا سب، کیونکہ مما کو بھی یہاں پہ مما انہیں بازیہ ہے، یعنی کچھ تو دو، یعنی جو تمہیں پسند ہے وہ سب نہیں، اس میں سے کچھ تو دو۔ تو یہ اس آیت کے اوپر پیغمبر اسلام کی دختر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے عمل کیا، پیغمبر کے اس نامور صحابی نے عمل کیا۔ ہم آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو چیز خود پسند کریں اس میں سے دیا کریں۔ جس کلام کی شرح کرنے کے لیے آج کا درس مقرر ہوا ہے وہ ہے خطبہ فدقیہ کی شرح۔ پہلے خطبہ فدقیہ ہے کیا، کیسے یہ خطبہ جناب سیدہ کو دینا پڑا، کیوں یہ مرحلہ پیش آیا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر نکلے، اگرچہ فی لمۃ من حفدتها ونساء قومها عبارت میں ذکر ہوا ہے، اکیلی نہیں تھی جناب سیدہ، چاروں طرف سے ہاشمیات گھیرے ہوئے تھے، رشتے کی خواتین جو آپ کی ہم عمر بھی تھیں اور کچھ نساء قومها یعنی ہاشمی گھرانے کی اور عورتیں بھی سب گھیر کر کے نکلی تھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جناب سیدہ کو اصل گھر سے باہر نکلنا پڑا، کیوں اتنا لمبا چوڑا خطبہ دینا پڑا، کیوں اپنے کلام میں آیتوں کو کوٹ کرنا پڑا؟ یہ سارے سوالات اس بات کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں کہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا۔ چند کھجور کے درختوں کی بات نہیں تھی، چند رقم میٹر یا کلومیٹر بھی اگر ہو تو ایسی زمین اور ایسے باغ کی بات نہیں تھی۔ جس بی بی صلوات اللہ علیہ کے مہر کے طور پر مختلف روایتیں ہیں، ظاہری طور پہ تو یہ 480 درہم مہر تھا، لیکن اللہ نے جو مہر مقرر کیا تھا متعدد روایتیں ہیں۔ ان روایتوں میں کیا ہے، جنت اور جہنم بھی آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا ہے، دنیا کے بڑی بڑی نہریں جس میں فرات، دجلہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بعض روایت میں ہے کہ ربع الدنیا، بعض میں خمس الدنیا، بعض میں سب پوری دنیا، یعنی جس کے صرف حق کے مہر میں سب کچھ ہو، اسے چند باغات اگر وہ باغات تعمیر کیے جائیں، اس کا مطالبہ کرنے کے لیے گھر سے وہ باہر نکلے، سمجھ میں نہیں آتا، بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جس کی محبت میں خداوند متعال اعلان کر رہا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو اصل کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی بلکہ صرف ان کی محبت میں اصحاب خمسہ کی، تو اس خاتون کو، اور دوسری ان سب کے تو لفاظی کے طور پہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ صرف لفاظی نہیں ہے، واقعی اور حقیقی فضائل جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کے مگر خداوند متعال اس خاتون کے ہاتھ کی روٹیوں کے بدلے فائدے نہیں اتار رہا ہے، جنت اور اس کے تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے۔ ایسی خاتون کو، ایسی باعظمت خاتون کو اگر دنیا داری کے حوالے سے دیکھا جائے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جناب سیدہ خانے تھی، لیکن اس کے باوجود آپ
گھر سے باہر نکلتی ہیں، طولانی خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، آیتیں قرآن کرتی ہیں، للکارتی ہیں، بے لفظ گڑبڑ ہو جائے گا، پہلے باقاعدہ گریہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے سارے مہاجر و انصار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خطبہ کے آغاز کرتے ہیں۔ کیا یہی چند باب کے لیے نہیں ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو امیر المومنین اسلام کا دفاع کرنا تھا، آیت کا مصداق ثابت کرنا تھا کہ اہل قربا کون ہے، یہی نہیں سامنے والے کو جھجوڑنا تھا جو ناحق رسول خدا کی مسند پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے خبیث، اس کو رہتی دنیا تک کے لیے تمام مسلمانوں کے ذہنوں کو جھجوڑنا تھا کہ جس سے مواجہ، جس سے ٹکرانے کے لیے، جس کی مذمت کرنے کے لیے رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی بیٹی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نکل رہی ہیں، وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے، خبیث اور بدبخت انسان ہے۔ الآخر بہت سی گفتگو یہاں پہ کی جا سکتی ہے۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا ہے، اس کا ہم کو پہلے پس منظر دیکھنا ہے کہ کیوں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ سند کے اعتبار سے تھوڑا بہت میں اشارہ کر چکا ہوں، ابن ابی الحدیث نے پورا ایک چیپٹر 16ویں جلد میں الفصل الاول قائم کر کے احمد ابن عبدالعزیز جوہری کی کتاب السقیفہ و فدق تذکرہ ہو چکا سے 3-4 سلسلے سند ذکر کیا ہے، قالو جمعین کے اوپر میں گفتگو آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ یہ تو ہو گیا ابن ابی الحدیث کی کا سلسلے سند جو اس نے نقل کیا کتاب السقیفہ و فدق سے۔ دوسرے سید مرتضیٰ کا تذکرہ کیا گیا اور بھی بزرگوں نے اس کو نقل کیا۔ ہماری گفتگو اس کلام سے کیا کیا احکام استنباط ہوتے ہیں، یہ توجہ۔ اس خطبے کے نقل کرنے والوں میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، 5 اماموں کا نام ذکر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان اماموں میں سے سوائے 2 اماموں کے، وہ بھی بچپنے میں، اور کوئی موجود نہیں تھا، نہ چوتھے امام، نہ 5ویں امام، نہ 6تھے امام۔ تو اب یہ جو روایت نقل کر رہے ہیں یہ ائمہ طاہرین، یقیناً ان کی روایت باواسطہ ہوگی، مطلب یہ بغیر واسطہ بھی نقل کر سکتے ہیں۔ میں 5 امام کے سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن بہرحال باواسطہ نقل کیا ہے۔ بغیر واسطے کے نقل کر سکتے ہیں، معصومین قال اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے میں ابو حنیفہ والا واقعہ بھی نقل کیا تھا، اور سفیان بن عیینہ وغیرہ۔ توجہ کریں، یہ امام، یہ تینوں امام، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام موجود نہیں تھے۔ انہوں نے یقیناً اماموں نے مثلا چوتھے امام سے اگر نقل، چوتھے امام نے اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نقل کیا ہو یا امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا ہو، تب بھی بات نہیں بنتی ظاہری طور پر۔ ابھی ہم یہ نہ دیکھیں کہ امام معصوم اماموں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ابھی راوی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، میری بات سمجھ نہیں، راوی ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ 3 امام تو موجود نہیں تھے، 2 امام موجود تھے مگر وہ چھوٹے چھوٹے تھے۔ راوی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب وہ روایت کو حاصل کر رہا ہو، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں تحمل، جب وہ روایت کو اٹھا رہا ہو، سن رہا ہو، تو کم سے کم ممیز ہونا چاہیے، 11 سال، 10 سال، 12 سال سے قریب البلوغ ہونا چاہیے۔ بعض نے شرط لگائی کہ بالغ اگر نہیں تو ہم اس کی روایت کو نہیں لیں گے، بعض مخالفین، لیکن ہمارے یہاں یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ ممیز ہو اور وہ روایت اچھا برا جو حق اور باطل کو سمجھ رہا ہو تو وہ اگر روایت نقل کرے تو آپ اس کی روایت کو دے سکتے ہیں۔ واضح بات، امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے موجود، جناب سیدہ کے خطبہ سن رہے تھے، مگر چھوٹے چھوٹے تھے۔ اگر ہم اس قانون کو قبول نہیں کرتے، میں نے ایک مرتبہ کا دوہرا رہا ہوں، راوی کی حیثیت سے دیکھیں، امام معصوم کی حیثیت سے دیکھیں، تو پھر تحمل روایت کے وقت یہ لوگ
یا تو ممیز مانا جائے عام بچوں کی طرح سے، تب ان کا روایت کا تحمل کرنا درست کہلائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد نقل کرنا درست کہلائے گا، صحیح۔ لیکن اگر اس قانون کے مطابق کہ بچہ اگر تمیز میں بھی ممیز ہونے میں 10-12 سال کا ہو تو امام حسن امام حسین السلام زیادہ سے زیادہ 6 اور 7 سال کے تھے، لہٰذا وہ جو قانون بنایا گیا ہے کہ ممیز ہو 10 سال 11 سال 12 سال کا، اس کے تحت ظاہری طور پر یہ معصومین علیہ السلام اس قانون کے مطابقت نہیں ہوتی، مگر ہمارے یہاں علماء نے رجالیین نے صاف لفظ میں یہ کہا ہے کہ اگر بچہ تحمل روایت کے وقت، سماع روایت کے وقت ممیز ہے، اچھا برا سمجھتا ہے، تو اس کی روایت کو دیا جا سکتا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، بالغ ہونے کے بعد نقل کرنا وہاں پہ ہے جہاں پر عام آدمی ہو، لیکن اگر امام معصوم ہو تو نہ تمیز کی شرط ہے نہ بلوغ کی شرط ہے، واضح ہوئی بات۔ واسطہ بھی جو میں نے چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام کے لیے ذکر کیا، عام راوی ہو تو اسے بتانا پڑے گا تم نے کس کتاب سے دیکھ کر کے بیان کیا ہے، یا کس راوی سے سن کر کے بیان کیا۔ آج میں کہوں قال رسول اللہ، فوراً پلٹ کر کے مجھ سے پوچھیں گے رسول خدا سے آپ کی کب بات ہوئی ہے، مگر ہم آپ ذہنی طور پہ جانتے ہیں کہ آج ہم قال رسول اللہ یا قال امیر المومنین جو کہتے ہیں، ہماری مراد اس روایت کا بیان کرنا ہوتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، سلسلے سند سے ہم تک پہنچی ہے۔ ہم نے امیر المومنین کو ظاہری طور پر دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے یقیناً دیکھتے ہیں، نہ رسول خدا کو ظاہری طور پہ دیکھا تو ہم قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، قال امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، قال امام باقر صاحب نہیں کہہ سکتے، الا ہمارے ذہن میں مرکوز ہے، واضح ہے کہ ہم جو روایتیں نقل کر رہے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ کہہ کر کے، یعنی وہ روایات جو ہماری کتابوں میں سلسلے سند سے نقل ہوئی۔ مگر پانچویں امام کے زمانے میں یہ ذہنیت نہیں تھی، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اگر یاد ہو جو لوگ تھے، پانچویں امام کے زمانے میں یہ ذہنیت نہیں تھی۔ پانچویں امام جب چھوٹے سے تھے سیدھے کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بعض وہاں کے مسلمان اصحاب امیر المومنین جو اس زمانے میں تھے اور لوگ بھی مخالفین خاص دیکھو 4 سال کا 8 سال کا 10 سال کا بچہ سیدھے قال رسول اللہ کہتا، تب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، میں نے بیان کیا تھا، تب جناب امام باقر علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کیا ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال رسول اللہ، اعتراض ہوا باقاعدہ، کیوں؟ اس لیے کہ امام نے رسول خدا کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے لوگ اچھلتے تھے کہ یہ کیسے قال رسول اللہ کہے، یہ اپنے باپ سے نقل کریں، وہ اپنے باپ سے نقل کریں، وہ رسول خدا سے نقل کریں تو سمجھ میں آتا ہے، ڈائریکٹ یہ قال رسول اللہ کہے۔ تب امام باقر علیہ السلام حالات زندگی میں دیکھے موجود، تب امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر کا واسطہ دینا شروع کیا، جبکہ قال اللہ بھی کہہ سکتے تھے امام باقر علیہ السلام۔ میری بات واضح ہو رہی ہے کہ آج اگر ہم قال رسول اللہ کہیں کوئی مشکل نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے، اگر اصل ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ نہ جائے کہ انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے نا، لیکن ہم نقل کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ذہنیت نہیں تھی۔ پانچویں امام، چھٹے امام، چوتھے امام اگر قال رسول اللہ کہیں یا قالت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کہیں، فوراً اعتراض ہو جاتا تھا کہ آپ نے تو جناب سیدہ کو دیکھا نہیں، باواسطہ نقل کری، اس لیے معصومین علیہ السلام باواسطہ نقل کرے تھے۔ خیر لمبی ہو گئی گفتگو۔ قانون یہ ہے کہ روایت اس سے لی جائے جو اچھا برا سمجھتا ہو یا بالغ ہو چکا ہو، تب اس کی روایت دی جائے گی۔ اگر ہم عام بچوں کے اعتبار سے دیکھیں تو امام حسن امام حسین علیہ السلام 6 اور 7 سال کے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی روایات کا تحمل کرنا عادی بچوں کے حساب سے درست نہیں ہے، مگر امام معصوم ہے، صحیح، ممیز ہونے کا بھی، بالغ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، نہ واسطے کی بھی ضرورت ہے۔ خیر اس میں ایک مطلب یہ ہو گیا، تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے نقل کیا ہے بلا واسطہ اپنی مادر گرامی سے سن کر کے، مگر امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیہ السلام 5 معصومین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ یہ تو تھی اماموں کی بات۔
اب آئیے غیر معصوم، بظاہر غیر معصوم، ورنہ ہم معصومہ مانتے ہیں، جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی نقل کیا ہے اس خطبے کو، اور ان سے جناب زید شہید نے نقل کیا ہے، اور عبداللہ محض کے بیٹے محمد نے، اور خود عبداللہ محض نے، عبداللہ ابن حسن ابن حسن علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک روایت میں ڈائریکٹ جناب عبداللہ محض نقل کرتے، تو ڈائریکٹ تو سمجھ نہیں آتا کیونکہ ان کی سند میں لکھا ہوا بے اسناد ہی، تو یقیناً وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ توجہ، جناب زینب صلی اللہ علیہ 5 سال 5.5 سال کی تھی اور وہ خطبہ نقل کر رہی ہیں، تو ان کے اوپر بھی وہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت توجہ، اس لیے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ بچپنے میں بھی ممیزہ تھی، عام اور بچیوں کی طرح سے نہیں تھی۔ دوسرے معصومہ تھی، معصوم بے معنی اخص نہیں، جو 14 معصوم ہیں ان کی برابری تو جناب ابراہیم بھی نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی نہیں کر سکتے۔ جو عصمت ہم 14 معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں قائم ہیں، ایسی عصمت کسی کی نہیں۔ واضح ہے؟ تو دوسرے جناب زینب معصومہ ہے، تو تحمل روایت کے لیے ممیز ہونا شرط ہے۔ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم ممیز ہے، معصومہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل جناب امام سجاد علیہ السلام کا یہ کہنا، انت بحمد اللہ، بیچ میں جملہ یہ بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، زبر فہمۃ غیر مفہمہ۔ اے پوری جان، آپ کو سکھانے بتانے کی ضرورت، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کو بغیر پڑھے ہوئے، آپ تو بغیر پڑھے ہوئے عالمہ ہیں، آپ تو بغیر سمجھائے ہوئے فہمہ ہیں، سمجھدار ہیں۔ یعنی کیا؟ ہمارے اردو کی طرح آپ تو سمجھدار ہیں، آپ ایک بچے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں امام معصوم یہ نہیں کہتے کہ آپ سمجھدار ہیں، جی نہیں، یہ تفہیم، یہ تعلیم غیر معلمہ، غیر مفہمہ کہہ کے امام بتلانا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم اماموں کا علم لدنی ہے، علم الہی جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لدنی اور علم الہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک خاتون ہے۔ دوسری خاتون جو اس خطبے کی راویہ ہیں وہ جناب سغرا، البتہ سغرا میں جناب فاطمہ نام لکھا ہوا ہے، فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام۔ اب وہ جناب سغرا ہے، جناب کبریٰ ہے، یہ کنفرم نہیں، میرے لیے نہیں کنفرم ہے، دیکھیے گا میں فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام راویہ، تو وہ بھی معصومہ بے معنی اخص تو نہیں ہے۔ دوسرے وہ اس وقت موجود نہیں تھی، تو جناب فاطمہ الصغریٰ یا کبریٰ جو بھی نہیں ہو، وہ موجود نہیں تھی۔ ان کی روایت یقیناً باواسطہ ہوگی۔ امام معصوم بغیر واسطے کے کہہ سکتا ہے، نقل کر سکتا ہے، لیکن غیر معصوم یعنی وہ جو جس معنی میں ہم کہہ رہے ہیں جناب فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام، یقیناً وہ ڈائریکٹ جناب سیدہ سے نقل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ واضح ہوئی بات ہی نہیں۔ اب وہ اپنی پھوپھی سے نقل کرے یا امام سجاد سے نقل کرے یا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام سے نقل کریے، یہ دوسری خاتون جنہوں نے خطبہ نقل کیا ہے۔ تیسری خاتون کہہ کے میں عزت نہیں بڑھانا چاہتا آپ حضرات کی نانی اماں کی، ملعونہ نے بھی خطبہ نقل کیا ہے۔ خواتین میں سے نقل کرنے والی 3 خاتون میں سے 2 خاتون اہل بیت عصمت و طہارت کی خاتون ہیں، اور ایک یہ مسلمانوں کی اپنی، یہ بھی نقل کرتی، وہ بھی بغیر واسطے کے کیونکہ موجود تھی، خود موجود تھی۔ اس 2 عمل تقریباً معصومہ اور ایک وہ جو بڑی پاورفل خاتون ہے مسلمانوں کی نظر، ان لوگوں کے نے جناب سیدہ سے نقل کیا ہے۔ البتہ میں نے کہا کہ جناب فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام باواسطہ، لیکن یہ دونوں یعنی جناب زینب بلا واسطہ اور یہ عدیہ بھی بلا واسطہ نقل کر رہی ہے۔ متوجہ، یہ تو دونوں نقل کر رہی ادھر سے،
دوسرا پھر ان سے نقل کیا گیا ہے، امام سجاد نے لیا، امام باقر نے لیا، امام صادق نے لیا، بعد کے راوی نے لیا، ادھر بھی عروہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کا بھائی، اس نے لیا اور دیگران نے نقل کیا۔ اس عمل سے ایک بات بیان ہو گئی کہ روایات کے نقل کرنے کے لیے صرف مرد ہونا ضروری نہیں ہے، خواتین نقل بھی کر سکتی ہیں، ان سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ خواتین بھی روایات نقل کر سکتی ہیں اور خواتین سے بھی اخذ کر کے روایات کو نقل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے عمل جناب زینب صلوات اللہ علیہ حجت ہے، معصومہ ہیں، اس معنی میں نہیں جو میں نے اپنے سامنے بھی ذکر کیا، لیکن ان کا قول، ان کا عمل، ان کا فعل ہمارے لیے حجت ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کر رکھا ہے، اگرچہ زبردستی کی نسبت ہے رسول خدا کی طرف، کیا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خذوا شطر دینکم من الحمیرہ، من حمیرہ، تم لوگ اپنے دین کو شطر حصہ، جز، کتنی حد تک؟ بعض میں تو 2/3 تک پہنچا دیا ہے کہ تم اپنے دین کو اخذ کرو، شریعت کے احکام لو، حلال و حرام کو حاصل کرو، تو صرف ابو ہریرہ سے نہیں، انس بن مالک سے نہیں، اصحاب سے صرف نہیں، اپنی امی جان سے بھی لو۔ خذوا شطر دینکم، شطر اضافت کریں گے، شطر دینکم من حمیرہ یا من الحمیرہ، حمیرہ اس کا نام تھا، نام تو اصلی تو وہی تھا جو آپ جانتے ہیں، بروزن فاحشہ، لیکن اس سے بھی، اس کلمے کے ذریعے سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ میں نے فاحشہ نہیں کہا، میں نے بروزن فاحشہ کہا۔ بعض بزرگان قائل ہیں بہت سی چیزوں کی، من جملہ اس کے اس فاحشہ کے ارتکاب کے بھی قائل ہیں، میں نہیں نقل کر رہا ہوں۔ بہرحال توجہ سنیں، حمیرہ سے اپنے دین کو اخذ کرو۔ جب مسلمان معمور ہیں کہ حمیرہ سے اخذ کریں، تو اسی نے یہ خطبہ بھی نقل کیا ہے، اور وہ بھی ہماری کتاب سے لینے کی ضرورت نہیں، انہی کی کتاب، سنیوں ہی کی کتابوں میں سے ایک کتاب ابن ابی طاہر ابن طیفور سنی ہے، اس کی کتاب بلاغت النساء، پچھلے ہفتے نام لیا جا چکا ہے، اس میں یہ خطبہ موجود ہے۔ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے، مرزبانی کا تذکرہ میں کر چکا، جوہری کا تذکرہ کر چکا، اور اس کا بہرحال ان کی کتابوں میں بھی یہ خطبہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے نقل ہوا ہے۔ حکم یہ بات، انہیں پہ بات میں ختم کرتا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ خواتین روایات کو نقل کر سکتی ہیں اور خواتین سے بھی روایات کو اخذ کیا جا سکتا ہے، مگر تمام شرائط کے تحت۔ ہمارے نزدیک جناب زینب صلوات اللہ علیہ اپنی مادر گرامی کی طرح، بقیہ معصومین کی طرح ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، لہٰذا ان کے قول و فعل کو ہمارے بعض لوگوں نے باقاعدہ لکھا ہے، یہی بیان کرتا چلو، بعض لوگوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا کے کلمات اور ان کے سامنے انجام دیے جانے والے اعمال، اور اس کے اوپر وہ نہ ٹوکیں، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، حدیث ہے جناب سیدہ کے تو ہے ہی، اسی طریقے سے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے بھی، کیوں؟ کیونکہ آپ کی عصمت ثابت ہے۔ کون سی عصمت؟ عصمت صغریٰ تعبیر کی جاتی ہے۔ تو ہمارے بعض علماء نے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے صرف اقوال کو نہیں بلکہ ان کے اعمال کو بھی، اور ان کے سامنے انجام دیے جانے والے اعمال پر اگر وہ ٹوکیں نہ، تو وہ بھی جو ہے کیا بن جائے گا؟ حدیث کا حصہ بن جائے گا، اور ان کے اقوال سے ہمارے علماء نے استنباط کیا ہے۔ ایک بات البتہ ضرور کہی ہے، اسی کو بیان کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، بہرحال معصوم جو 14 معصومین علیہ السلام ہیں، اور ان سے ہٹ کر کے اہل بیت عصمت و طہارت کے افراد، جناب عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب زینب
ام کلثوم علیہ السلام. بہرحال اس میں فرق ہے. اس فرق کے لحاظ سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اگر کوئی ایسی بات آپ نقل کرنا چاہتے ہیں کہ جو جناب سیدہ نے بھی بیان کی ہے اور جناب زینب نے بھی بیان کی ہے، یا کوئی حکم جناب امیر المومنین اسلام سے بھی نقل ہوا، جناب زینب سے بھی نقل ہوا، یا حضرت عباس سے بھی نقل ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے اصل کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی معصوم سے نقل کیا جائے. تائید کے طور پر حضرت عباس علیہ السلام کا قول، حضرت زینب کے قول پر نقل کیا جائے. اصل جو ہم معمور ہیں دین کو لینے میں وہ 14 معصومین علیہ السلام سے معمور ہیں. لہٰذا کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا حکم جو غیر معصوم اہل بیت میں جو معصوم تالی تلوے معصوم ہیں انہوں نے بھی بیان کیا ہو اور معصومین نے بھی بیان کیا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام سے نقل کیا جائے، کیونکہ اصل مصدر شریعت اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. اور غیر معصوم بے معنی خاص میں نے کہا اس اعتبار سے اگر لینا ہے تو تائید کے طور پر نقل کرنے میں کوئی حرج